اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ہے جی، آیت نمبر 133 ہے۔ بڑا ہی حسین موضوع ہے جی، بڑا ہی حسین موضوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو، سین را عین روٹ ہے سرت، جلدی کرنا۔ سریع، آپ نے سریع العقاب پڑھا ہے، سریع الحساب پڑھا ہے، جلدی کرنے والا۔ ساریعوا، جلدی کرو، الی مغفرۃ، اس کی مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی، وجنت، اور اس کی جنت کی طرف، ارضھا، جس کا رقبہ ہے، السماوات والارض، آسمان و زمین کے برابر۔ عرض جو ہے اردو میں طول کے لیے، وہ چوڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، طول اور عرض۔ عربی میں اس سے مراد وسعت لی جاتی ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی جنت اور مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، وہ جنت جس کا طول، جس کی وسعت آسمان و زمین برابر ہے، یونیورس کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ کون کون متقی ہے؟ کوئی بھی ہم میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا نا۔ کوشش کرنا اور ہونا فرق ہے۔ کوشش ضرور فرمائیے، دیکھیے کم از کم اتنا ہو کہ آپ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرتے ہو، کم از کم اتنا ہو۔ اٹھائیں ہاتھ جو کہتے ہیں میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتا۔ ہاں، سنجیدہ سوال کر رہی ہوں، آپ غیبت نہیں کرتی، وہ کبیرہ گناہ۔ میں یہی سمجھانا چاہتی ہوں، مذاق نہیں کر رہی، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہی ہوں۔ کیا آپ کبھی نماز قضا نہیں کرتی تو کبیرہ گناہ ہے؟ کیا جھوٹ نہیں بولتی؟ کبیرہ گناہ ہے۔ بے پردگی ہو جاتی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہم لوگ بہت ہی ابھی دور کھڑے ہیں، کیونکہ ہم نے کبیرہ گناہ کی نا ڈیفینیشن بدل دی ہے۔ ایک بے نمازی بیٹھا ہوا ہے نا، بالکل بے نمازی، جس سے سالوں سے نماز نہیں پڑھی، اس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، تو کہتا ہے میں کی کرنا پیا، میں ایک چور ڈاکو ہوں۔ یعنی ہمارا ذہن ہے جس نے ڈاکہ ڈالا، چوری کی، ریپ کیا، قتل کیا، وہی ہے کبیرہ گناہ کا مجرم۔ بھائی وہ تو ناقابل معافی گناہ ہیں۔ اسلام کہتا ہے کبیرہ گناہ جو کاؤنٹ کرائے ہیں اللہ نے، ان میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، فساد ڈالنا ہے، لوگوں کو انسلٹ کرنا ہے، نماز ترک کرنا ہے، روزہ چھوڑنا ہے، عورتوں کا بے پردگی کرنا ہے، اور مردوں کا اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردگی کرنے پر نہ ٹوکنا ہے۔ جو آج کے مرد ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، آپ کے شوہر، کیا وہ اپنے گھر کی خواتین کو روکتے ہیں بے پردگی سے؟ ان کے سامنے زلفیں بنا کر تیار ہو کر نیم اریاں بچیاں باہر نکلتی ہیں نا، وہ پیسے بھی دیتے ہیں تیار ہونے کے لیے۔ تو کیا ہے یہ، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں ایسے بندے کو؟ دیوس۔ کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن نہ اس پر نظر ڈالوں گا، نہ اس سے کلام کروں گا، نہ اسے معاف کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ اپنے گھر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوس جو ہے، اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، نہ اللہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس سے نظر ڈالے گا، نہ اس کو پاک کرے گا۔ صحابہ نے کہا دوست ہے کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا وہ مرد جو اپنے گھر کی عورتوں کو بے حیائی سے نہیں روکتا۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی میجورٹی کا یہی حال نہیں ہے؟ اور پھر سوال کرو تو پوچھتے ہیں ہم نے کیا ہی کیا ہے، ہم کوئی چور ڈاکو ہیں؟ اور بھائی چوری ڈاکی کے علاوہ بھی مسائل ہیں، اور بھی مسائل ہیں، اور آپ اپنی مرضی سے چند چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ قانون اللہ کا چلے گا، آپ کا تھوڑی چلے گا۔ تو متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو اللہ کے خوف سے برے کام سے باز رہے۔ اب اس آئینے میں اپنے آپ کو ہم سب دیکھیں، میں کس کس کام سے بچتا ہوں اور کس کس سے نہیں بچتا، سمجھ رہے ہیں نا؟
اب متقی ہونے کے لیولز ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اب آپ کس لیول پر کھڑے ہیں، 100% میں سے آپ کتنے پرسنٹ پر ہیں، یہ ہر کوئی خود اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری تنہائیوں کے حال ہم ہی جانتے ہیں. تقویٰ کا اصل رنگ تنہائی میں ہے، محفل میں تھوڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہیں کہ بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، مگر اللہ پاک ان کو سخت ناپسند کرتے ہیں، ان پر سخت غضبناک ہے. صحابہ نے پوچھا وجہ، آپ نے کہا تنہائی میں ان کا رنگ ہی کچھ اور ہے. تو تنہائیوں میں ہم کیا کرتے ہیں، دیٹس اے سیپریٹ ایشو. لہٰذا آپ دیکھیں کہ ایک اداکار ہے نا جو بدنام ترین ہو، جس کے کیریکٹر کے بارے میں سارے باتیں کرتے ہو کہ شرابی ہے، بدکار ہے، وہ بھی جب شو میں آتا ہے نا تو وہ بھی عورت کے ساتھ بڑی جناب جینٹل مین ہی بہیو کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے. اس کا دماغ خراب ہے، وہ کوئی الٹا سیدھا کام کرے. یہ تو تنہائیوں میں پتا چلتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی تنہائی میں اللہ کے خوف سے روئے گا اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے. تنہائی میں وہ جب کیمرے چل رہے ہوتے تو پھر تو ہو کر کے رو ہی لیتے ہیں. وہ دل تو آپ کا آپ کو تنہائی میں برائی سے روکتا، تو بندہ تو اپنے دل کے ساتھ ہے. تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو چیک کرے، اپنی خلوت میں ہر کسی کو چیک کرنا چاہیے. آپ کس طرح کے پروگرامز دیکھتے ہیں، آپ کتنا ٹائم، جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ فارغ ہوئے جب بالکل کاموں سے، گھر کے کلاس سے فارغ ہوئے، اب آپ کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ کی خواہش کیا کرنے کی ہوتی ہے، فلمیں دیکھنے کی، یا آپ کہتے ہیں اچھا میں کچھ پڑھ لوں، کچھ کر لوں، چلو میں کوئی اذکار پڑھ لوں، چلو میں کوئی قرآن یاد کر لوں. یہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے، آپ خود جان سکتے ہیں آپ کس چیز پر اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں. تو جو اصل میں تنہائی میں ہماری شخصیت ہے نا، وہ اصل شخصیت. لوگوں کے مابین تو ہم سب سارے ایکٹر ہیں. یہ بہت ہی فضول ہے، یہ بہت ہی فضول ہے، یہ لہو و لعب میں آتا ہے، یہ حقیقی لہو و لعب ہے. وہ کھیل تماشا جو ہو بھی بیکار. ایک تو وہ کھیل ہے نا جس کا کوئی نفع ہو، یعنی کہ جیسے کبڈی کھیل رہے ہیں، چلیں آج کل کرکٹ ہے کھیل رہے ہیں، چلے کوئی باڈی مضبوط ہوگی، تلوار بازی کر رہے ہیں، گھوڑ دوڑ ہو رہی ہے، چلو اس کا کوئی نفع ہے نا، چلو فزیکل فٹنس تو مل ہی جائے گی. یہ جو سکرولنگ ہے نا یہ صحیح لہو و لعب، تماشا بھی ہے اور لاحف بھی ہے. اس کا دین لاحف وہ کام ہوتے ہیں جس کا نہ دنیا میں نفع ہو نہ دین میں، جس کا کوئی نفع نہیں ہے، نہ دنیا کا بھی کوئی نفع نہیں. بیٹھے ہوئے ہیں بس، بیٹھے ہوئے ہیں بس، بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں نہ کرو نہ کرو. اچھا انگوٹھوں میں خرابیاں آ گئی کر کر کے، آنکھیں خراب ہو گئی، گردن ٹیڑھی ہو گئی، کمر کا کوبو نکلا ہے، پھر بھی بیٹھے ہوئے اور گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نشہ ہے. نشہ صرف وہ تھوڑی ہوتا ہے جو آپ پھونکتے ہیں، یہ نشہ ہے جو آپ کو پھونک رہا ہے. اٹس این ایڈکشن. میں نے تو توبہ کی بھائی، کچھ سال پہلے فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا، ایسے ہی بنایا، بچیاں کہنے لگی بنائے بنائے بنایا. اچھا میں دیکھتی دکھتی یہ کہ چیک نہیں کرتی تھی، تو وہ مجھے کہا، بچوں نے کہا کہ آپ کو فلانی فلانی پوسٹ کی تھی، آپ تو کچھ دیکھتی نہیں. میں نے کہا اچھا چلو میں دیکھوں گی. میں جو دیکھنے بیٹھی میں نے کہا اچھا میں دو تین ذرا میں دیکھتی ہوں. وہ مجھے تھوڑی دیر بعد جب ریئلائز ہوا کہ مجھے تو بیٹھے 40 منٹ ہو گئے، میں تو 2-3 منٹوں کے لیے بیٹھی تھی، میں نے اسی وقت اس کو ڈسیبل کر دی. یہ تو جیسے جونکے خون پیتی ہے نا، یہ جونکے ہیں، آپ پر ٹائم کھا جاتی ہے. تو ابھی میرا ہے فیس بک کا بھی ہے، وہ اس کی وجہ سے گوگل قرآن کی وجہ سے، اور ٹک ٹاک کا بھی ہے. میرا یوزج کوئی نہیں ہے، صرف یہ اسی کا یوزج ہے، کوئی اپنی اپڈیٹ آتی ہے تو میں اس کو دیکھ لیتی ہوں. باقی میں بالکل بالکل نہیں کھولتی آلموسٹ. نہ میرے کوئی اس پر پرسنل پیج کے اوپر کوئی لوگ ہیں جن سے رابطے ہوں، کچھ اپنی فیملی کا بھی نہیں میں نے کیا ہوا. وجہ یہ ہے میں یوز ہی نہیں کرتی. وہ تو عجیب مصیبت ہے. تو ہمیں اپنی تنہائیوں میں دیکھنا ہے، لوگوں کے اندر اب کتنے بااخلاق ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، تنہائی میں آپ کیسے ہیں اور آپ دوسروں کے ساتھ اپنی تنہائیوں میں کیسے. یعنی کہ جیسے محفل میں تو میں آپ سب کے ساتھ کوشش کرتی ہوں اچھی طرح پیش آؤں، لیکن جب میں اکیلی ہوتی ہوں اپنی بہوؤں کے ساتھ، میں ہوں میری بہو ہے، میں ہوں میرا شوہر ہے، میں ہوں میرا بیٹا ہے، تب میں کیسی ہوں پتا تو تب لگے گا. تو اپنے آپ کو ان ترازوؤں میں تولیں اور دیکھیں کہ تقویٰ کتنا جو ہے اچیو کیا، کتنا نہیں اچیو کیا، اور اس کے لیے اور کوشش کریں.
کیونکہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے. قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدی للمتقین. تو دیکھیں جس طرح دوائی کا نفع ہوتا ہے پرہیز کے ساتھ، تو قرآن تو دوا ہے، میڈیسن ہے، اور اس کا پرہیز ہے تقوی. جتنا زیادہ اچھا پرہیز کریں گے اتنی جلدی فرق پڑے گا. تو بھیا قرآن دوا ہے اور تقوی ہے اس کا پرہیز. تقوی کا متقین کی اردو کیا کرتے ہیں؟ پرہیزگار. تو پرہیز کریں گے تو نفع ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حسین بات فرمائی، وہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں. آپ نے کہا نیکی کرنے سے بہتر ہے گناہ سے بچو. کہ تمہیں نیکی کرنی مشکل لگتی ہے نا، گناہ تو نہ کرو کم از کم. تو آپ ایکسرسائز نہ کرتے ہو، لیکن آپ زندگی میں اوٹ پٹانگ چیزیں نہ کھائیں، فاسٹ فوڈ نہ کھائیں وغیرہ، تو ہیلتھ اچھی چلے گی نا؟ بالکل چلے گی. اسی طریقے سے آپ قرآن میڈیسن ہے، اس کو آپ لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ساتھ آپ گناہوں سے پرہیز فرمائیں گے تو آپ کے لیولز بڑھتے جائیں گے. لیولز بڑھتے جائیں گے. تو ہر کوئی خود چیک کرے، ہر کسی کی اپنی اپنی خامیاں ہیں. جس طرح فزیکل خامی اپنی اپنی ہے نا، کوئی موٹا ہے، کسی کو دکھائی کم دیتا ہے، کسی کو سنائی اونچا دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے ہماری اسپرچل خامیاں بھی الگ الگ ہیں. کوئی کنجوس ہے، کوئی غصیل ہے، کوئی حاسد ہے، کوئی تنگ دل ہے، کوئی نیگیٹو تھنکر ہو سکتا ہے نا. یہ اپنا اپنا ہے، اور ہمیں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. من آنم کہ من دانم. میں کیا ہوں کس کا پتا؟ مجھے ہی ہے. ہاں بس آنےسٹلی بیٹھ کر دیکھیں. اپنے آپ کو یہ یقین مت دلائیں میں تو کچھ کیتا ہی نہیں، میں تو چنگی بڑی، یہ یقین مت دلائیں. تنہائی میں بیٹھ کر ایمانداری سے سوچیں کہ کیا واقعی میں اگلے سے جیلس نہیں ہوں، کیا میں واقعی اگلے کی زندگی خراب نہیں کر رہی. تو سنجیدگی سے سوچیں جو بھی ہے آپ کی زندگی میں. لیٹ سپوز بھابیاں ہیں، فار ایگزامپل میرے سامنے فائزہ بہن بیٹھی ہے، تو ان کی بھابی ہیں، یہ اکٹھے رہتے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ کوئی مسئلہ ہے تو ان کو اپنی بھابی کی جگہ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر میں وہاں پر ہوتی تو میں کیا ایکسپیکٹ کرتی، اور اس طرح کے رویے سے مجھے کیا تکلیف ہوتی. تو پھر آپ کو بڑی اچھی سمجھ آئے گی، پھر بڑی اچھی سمجھ آئے گی مذاق کے علاوہ. تو اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کر سوچیں. اور ایک بات میں آپ کو بہت دفعہ کہہ چکی ہوں اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں، آپ صرف دوسرے کی دنیا خراب کر سکتے ہیں. وہ جو آپ دوسرے کی دنیا خراب کر رہے ہیں نا، اس کے اگینسٹ آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. کیونکہ دوسرے پر آپ کا اختیار تو دنیا دنیا میں ہی ہے، آخرت میں تو اللہ ہوگا. اللہ واحد القہار. اور سوال کیا ہے قیامت کے دن کا؟ جب سب لوگ حاضر ہوں گے تو کیا پوچھیں گے اللہ؟ آئین الجبارون. کہاں ہے بڑے طاقتور جبار؟ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہاں ہے کافر، کہاں ہے جھوٹے. وہ چھوٹی باتیں ہیں. اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ہے نا، آپ لوگوں کا دوسروں پر حکومت کرنا. کیونکہ حاکم تو وہ ہے، حاکم تو وہ ہے. کوئی بچی آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی انڈے گن گن کے رکھتے ہیں. کوئی بچی آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی اپنی مرضی سے ہم کھانا نہیں پکا سکتے. کسی کو کوئی کہیں جانے نہیں دیتا، حکمن روک دیتے ہیں. آپ ہیں کون؟ کسی ایک بچی نے مجھے آ کر بتایا، وہ جی ہماری نند ہے، تو وہ کمرے کے باہر کرسی ڈال کے بیٹھ جاتی ہیں رات کو جب میرے میاں آتے ہیں. ایک نے مجھے بتایا، یعنی کہ مختلف بچیوں کی کہانیاں ہیں. ایک کی جو ساس ہے، انہوں نے جو بھی شوہر کو کمپلین کی تو شوہر نے مارا اور وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر چائے پی رہی تھی. یعنی کہانیاں نہیں ہیں، یہ زندگی کی ریالٹی ہے. اور بچیوں کو میں نے مار کھائے ہوئے، نشان پڑے ہوئے دیکھا ہے. اور جس وقت آپ نے اپنی طاقت کے ذریعے کسی کو اس کے جائز حق سے محروم کیا، آپ دنیا کے بدترین شخص تھے اس وقت. کیونکہ آپ اس وقت ظالم تھے. آپ کو اتنا سا اختیار کسی پہ ملا، آپ اس کو اس کی مرضی سے جینے نہیں دیتے، آنے جانے نہیں دیتے. اگر آپ کو حکومت ملتی تو آپ فرعون ہی ہوتے بھائی. حکومت ملی نہیں ہے، اس لیے آپ اس طرح ہیں. اگر آپ کو حکومت ملتی آپ بھی مریم نوازی ہوتی. پھر معذرت کے ساتھ دوسرے کو برا کہنا بہت آسان ہے، اپنے اپنے آپ سے لڑنا، یہ جنگ تو اپنے ساتھ ہے، اپنے ساتھ ہے. مت کیا کرے. آپ اگلے کو صرف ایک دن کے لیے تنگ کرتے ہیں، آپ کے لیے وہ لکھا جاتا ہے. قیامت کے دن جواب دیں گے آپ، سب جواب دیں گے.
اور جب آپ کسی کو حکمن روکتے ہیں نا اور وہ بیٹھ کر تڑپتا ہے تو وہ جو تڑپ ہے نا وہ عرش تک پہنچتی. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا مظلوم کی آہ سے بچو, اس کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے. تو آہ کیا ہے؟ وہ دل سے نکلنے والا غم. کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے آپ اگلے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اللہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اللہ؟ پتہ ہی نہیں ہے کیا کہتے ہیں. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. کیسے ظلم کرتے ہیں؟ جب دوسروں کو ستاتے ہیں. آپ کے نامہ عمل میں ظالم ہونا لکھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلے سرات پر روک لیا جائے گا بندہ اور کہا جائے گا فلاں کا حق ہے دے پھر جانا. اب سوچے جب آپ کا دل چاہے, ہم انسان ہے نا, دل چاہتے ذرا اس کو اوقات بتاؤ, تو جب دل چاہے نا ذرا فلک کو اوقات بتاؤں فلک کی, تو سوچے کہ فلک اگر چپ کر گئی اور میرے اوپر حق چڑھ گیا تو مجھے روک لیا جائے گا پولیس رات پر اور کہا جائے گا فلک کا حق دے پھر جائیں. اس وقت میرا حال کیا ہوگا جب نیچے جہنم ہوگا اور کہا جائے گا آپ حق دے پھر جائیں؟ کیا کرو گے اس وقت؟ یہ بہت شدید بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں قیامت کے دن وہ اصول چلنا ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ خلافت میں کہا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جو تم میں سے طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اسے حق نہ دلا دوں, اور جو تم میں سے کمزور ہے وہ میرے لیے طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق نہ دلا دوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ کے سامنے جو کمزور پسے ہوئے ہیں وہ طاقتور ہوں گے کیونکہ اللہ ان کا حق دلانے کا وعدہ کر چکا ہے, اور جو طاقتور ہے وہ اس وقت پسے ہوں گے کیونکہ ان سے اللہ حق دلانے کا وعدہ کر چکا ہے. اللہ ان کی سائڈ پہ کھڑا ہوگا. ڈرے اس دن سے ڈرے. اور خواتین خصوصیت سے, کیونکہ بندوں میں اور ناہلیاں ہیں سو ہیں لیکن بیوی کے علاوہ وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے. بیویوں کے سوا وہ کسی کو نہیں ستاتے. عورتوں کا دماغ خراب ہے, یہ بغیر سبب کے ایک اپنی آخرت برباد کر رہی. تو روٹی نہیں پکائی میاں نے تازی, بھئی میاں باسی روٹی کھا کر راضی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میاں کے منہ میں زبان ہے نا, تازی روٹی چاہیے خود بیوی کو کہے. آپ کیوں ٹرانسلیٹر بنے ہوئے؟ فلانا کام نہیں کیا تم نے, امکانا, بھئی آپ کا مسئلہ ہی نہیں, آپ کا مسئلہ ہی نہیں. دوسروں کے راستے چھوڑ دے, اپنی آخرت کی فکر کو. گمانوں کے اوپر دوسروں پر الزام لگانا, بہت بچیوں پر بہت ظلم ہے. بچیوں کو بہت ستاتی ہیں, اور معذرت کے ساتھ 90% خواتین ستاتی, 10% بندے ہیں, 90% خواتین ستاتی ہیں. بھی نہ ستائیں, ہاں وہ بھی باز آ جائیں, لیکن بہت, میں یقین کریں کوئی دن نہیں جیسا جاتا کہ کوئی نہ کوئی بچی روتی ہوئی کال نہ کرے, اور اس کا سبب زیادہ تر گھر کی خواتین ہوتی ہیں. یہاں تک کہ سم ٹائم مائیں ہوتی ہیں, یعنی کہ بچی گھر آئی ہے کوئی بات لے کر یا کچھ, تو اماں کا جو ریئیکشن ہے وہی اس کو بہت تکلیف دیتا ہے, کہ اماں کو ہوتا ہے کہ آئی تو آئی کیوں, ماں بھی تو عورت ہی ہے نا. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ آپ کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے, کم از کم سن لے, اس کو تسلی دے دیں, اس کی میٹھی بات کر لیں. نہیں, تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, آپ کر رہے ہیں, میں کر رہی ہوں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا نامہ عمل مرتب کر. اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں ہو, ہمیں پڑھنا بھی ہوگا اور ہمیں اللہ کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا. اب سوچیں کہ نامہ عمل کیسا ہے, وہ والا جو خوشی خوشی جا کر دکھائیں گے. کہتے ہیں نا اللہ جن کو نامہ عمل ملے گا اور وہ جائیں گے خوشی خوشی, کہیں گے دیکھو یہ ہے میرا نامہ عمل. یا کہ وہ ہوگا کہ دیکھ کر خون کے آنسو روئیں گے. ابھی وقت ہے, ابھی سب سبر سکتا ہے, ابھی سب سبر سکتا ہے, رویے بدلے جا سکتے ہیں, ایک دوسرے سے معذرت کی جا سکتی ہے, اللہ سے استغفار کی جا سکتی ہے. معذرت بھی دل سے ہونی چاہیے. وہ ہمارے ایک معاملے میں کسی سے مسئلہ تھا تو سمجھایا, تو وہ جو ہے بڑی خاتون چھوٹی کو کہنے لگی اللہ تمہیں معاف کر. وہ ایسی معافی پاس ہی رکھو, حد ہو گئی ہے. آپ ہر بات کا مذاق بنا دیتے.
اور پھر اب ان کے پاس ایک وہ ہے کوائن، ایک کارڈ ہے کہ وہ بڑی ہیں. تو وہ مجھے یعنی کہ ظاہر ہے جو وہ انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا، پھر ہم نے دونوں نے ان کو دیکھا. تو میں نے ان کو اشارہ کیا کہ بس ایسے ہی مکا دے اوپر. کیا کیا جائے؟ یعنی آپ معافی مانگ کر بھی اگلے پہ احسان کر رہے ہیں. ایکچولی آپ نے یہ مانا ہی نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں. آپ صرف چپ ہو گئے ہیں میرے سامنے، کیونکہ مجھ پر کسی کا بس نہیں چلتا نا، تو میرے سامنے چپ ہو گئے. تو اس لیے یہ ایک قسم کا پروٹیسٹ ہے. اللہ میں معاف کر دوں، ایک قسم کا پروٹیسٹ ہے کہ آئی ایم ناٹ رانگ، یو پیپل آر ٹرائنگ ٹو پروو می رانگ. تو معافی جو ہوتی ہے نا وہ تب ہوتی ہے جب دل سے مانگی جاتی ہے. زبان تو ثانوی ہے. تو دیکھیے تقوی کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے رکنا ضروری ہے. اور یاد رکھیے تکبر رائی برابر بھی ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکیں گے. صحابہ نے عرض کیا، ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پسند کرتے ہیں ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارے جوتے اچھے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسین ہے، حسن پسند کرتا ہے. رہو صاف ستھرے پیارے بن کے. تکبر ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، سامنے والے کو حقیر سمجھنا، سامنے والے کو ہلکا جان کر بھاری ہیں آپ. آپ کا معیار دیکھا کتنے معیاری ہیں آپ. اف تلک خیر وہ سیاست پہ چلا جاتا ہے، علماء پہ چلا جاتا ہے. اف تلک کرتے نہیں ذل الہی کے خلاف. آپ کو دربار کی عادت ہے، درباری ہیں آپ، وہ ہمارے علماء. خیر، یہ جو پہلی بات ہے، دیکھیں جی، یہ بڑا آسان ہے. ہم بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں فلانا انہوں نے گل کرنے دی تمیز نہیں، ان تے بیٹھنے دی تمیز نہیں، اس میں تو عقل ہی نہیں. آپ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو جج کرنے کا حق نہیں رکھتے، آپ کو اختیار نہیں ہے. یعنی اس قدر زیادہ آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے خواتین کو ہر معاملے میں. تیرا قد ایڈا لمبا کہ اگلے دن ایک بچی رو پڑی میرے پاس آ کر، کہتی ہے کہ میرا قد، اس کا اچھا قد، اچھی ہائٹ ہے، پیاری ہائٹ ہے، تو کہتی ہے کہ سارے ہر کوئی کہتا ہے اونٹ کی طرح لمبی ہوگی، تیرا پیر ایڈا بڑا ہوں. تو کہتی ہے یہ میرا قصور ہے. اب آپ ذرا سوچیں، اور یہ ماں باپ کر رہے ہیں نا، ابھی تو وہ بچی ہے. پیرنٹس آر ڈوئنگ دس کیونکہ مینٹالٹی وہ بنی ہوئی ہے. اگر بچہ کہتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اگر بچی کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، تینتے سر چ درد رہتا ہے. اگر بچہ کہہ رہا ہے میرے کمر تینتے کمر چ درد رہتا ہے. اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ ہر معاملے میں پیرنٹس بھی ہر وقت اعتراض کر رہے ہیں. ایک نا نکتہ چینی کا معاشرہ ہم نے ڈیولپ کر لیا، جس میں کسی کی قدر نہیں ہے، کسی کی اپریسیشن نہیں ہے، جو اس میں کمی ہے. اچھا یہ بھی نہیں دیکھتے کوئی موٹا ہے کوئی پتلا ہے، باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیزیں جینس میں ہوتی ہیں نارملی، اور اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے. قد لمبا ہے، اٹ از اے جینیٹک پرابلم. قد چھوٹا ہے، اٹس اے جینیٹک پرابلم. اگر آپ کا اچھا ہے قد، یا آپ کی شکل اچھی ہے، یا آپ کا رنگ اچھا ہے، تو آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ جا کر لے کر نہیں آئے، آپ کو جینس دے دیا. کس بات پر آپ اکڑے پھرتے ہیں؟ کوئی بندہ ڈمب ہے، دیر سے سمجھتا ہے، کوئی بندہ ذہین ہے، جلدی سمجھتا ہے. اٹس آل اباؤٹ دا جینس. آئی ایم اے گڈ اسپیکر بائی برتھ، اللہ میڈ می لائک دس، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. اور کوئی بندہ بےچارا ایک جملہ بولتا ہے وہ بھی غلط بولتا ہے. یہ اللہ کے فضل ہیں، اس پر شکر گزاری کیجیے. اور شکر گزاری کی پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ عجز. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. لہذا دیکھ لیں جتنے نافرمان ہیں اکڑے ہوئے تھے، جتنے اللہ کے نبی ہیں فرما بردار ہیں وہ جھکے ہوئے. تو جھک جایا کریں، جھک جایا کریں. تو آپ نے ہر کسی نے خود چیک کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھیے، خود اپنے آپ کو چیک کیجیے. آپ سے زیادہ اچھی اسسمنٹ آپ کی کوئی نہیں کر سکتا. اور اس کو ایکسپٹ کرے، مانے. دلیلیں نہ پھر اپنے لیے لائیں کہ میں انج کر کے انج کر کے انج کیتا. نہیں، وہ تو پھر چور کے پاس بھی دلیل ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی میں نے چوری کر لی.
वो तो भीख मांगने वाले के पास भी दलील है। दलील तो फिर अबू जहल भी लेकर आएगा कि मैंने अपने कबीले की इज्जत के लिए किया था। दलीलों से काम नहीं चलना। ये दलील नहीं है, ये हीला है। मत बनाए अपने लिए हीला, मत बनाए। माने कि हाँ मैं यहाँ यहाँ गलत हूं, जहां जहां गलत है वहां वहां अपनी इस्लाह करें। क्यों? क्योंकि आपको कयामत के दिन कामयाब हो, दूसरे का मामला छोड़ दो। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता करे। और याद रखें, हुदल लिल मुत्तकीन है। कुरान हिदायत भी मुत्तकीन को देगा। और वो इद्दत लिल मुत्तकीन, किसकी तैयारी मुत्तकीन के लिए? जन्नत की। सो अल जन्नतु लिल मुत्तकीन, है ना? तो फिर उस जन्नत को पाने के लिए तकवा के लिए कोशिश तो करनी है ना। तो कोशिश ऐसे थोड़ी होगी कि खाली बैठकर मैं कहूँ मैं तो चाहती हूँ मैं मुत्तकी बन जाऊँ, मैं तो चाहती हूँ मैं मुत्तकी बन जाऊँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं चाहती हूँ मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं चाहती हूँ मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो एक दिन आप मुझे कहेंगे कि बीबी तू कभी मेडिकल साइंस पढ़नी है, खाली तू कहन दे नाल बन जाना है। सिमिलरली अल्लाह भी कहेंगे भाई उठ के कुछ कोशिश तो करो, खाली बह के रट्टा पान देना की हो जाना है। तो कोशिश ये है कि तन्हाई में बैठे अपने आप को असेस करे और अपनी गलतियों पर काबू पाए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बेहतरीन तकवा अता करेंगे। साथ दुआ करें। और मैं फिर आपको ताकीद करूंगी, अल्लाह के बंदों का रास्ता छोड़। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, ओके फाइन, होता है। लेकिन आप उनकी राह रोकना छोड़ दें। उनको कम से कम आजाद कर दें, अपने मिजाज से, अपने कहर से आजाद कर दें। अल्लाह के बंदे उन्हें उनकी जिंदगी जीने दे। हर किसी की जिंदगी में पहले ही बहुत सारे मसले हैं, आप एक और मसला क्यों बनना चाहते? आसानियां देने वाले बने। हमारे नबी ने यही हुक्म दिया ना। क्या दिया? सर तो हिलाया। यस्सिर वला तुअस्सिर, आसानी दो, तंगियां पैदा मत करो। फबश्शिर वला तुनफ्फिर, खुशखबरी सुनाओ, नफरतें मत फैलाओ। तो लिहाजा आसानी देने वाला बन, आसानी देने वाला। अल्लाह को सबसे ज्यादा वही बंदा पसंद जो आसानियां देने वाला। और अल्लाह कयामत के दिन हिसाब भी उसी तरह लेंगे। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, तुम्हारा और अल्लाह का मामला वैसे ही होगा जैसा तुम्हारा अपने सबऑर्डिनेट के साथ। अगर तुम पाई पाई का हिसाब करते हो, अल्लाह भी पाई पाई का हिसाब लेगा। पैसों की सिर्फ बात नहीं हो रही, जिंदगी के मामूलात की बात हो रही। अगर आप हर बात पे चढ़ दौड़ते, बैठी कैसे हो, खड़ी कैसे हो, इसको हाथ क्यों लगाया, उसको हाथ क्यों लगाया। मेरे कमरे का दरवाजे की एक बच्ची ने मुझे बताया कि उसकी बेटी जाकर सास ससुर के कमरे का दरवाजा खोल देती है, तो इस पर सास लड़ती है कि हमारे कमरे का दरवाजा क्यों खोला। और यानी बच्ची जो है, एक बच्ची ने बताया वो दादी के वॉशरूम में अक्सर हाथ धोने चली जाती है, टैप तक हाथ पहुंचता है। तो वो इस पर गुस्सा करती है कि ये मेरे बाथरूम में क्यों आती। अल्लाह के हुक्म से एक दिन आप मर जाएंगे, और वही बच्चे बच्चियां जूतों समेत उन्हीं बिस्तरों पे कूदेंगे। फिर कब्र से निकल कर आना, आके रोकना उनको। हद हो गई, इतनी शदीद आपके दिल तंग है। तो याद रखें, कोई तंग दिल, सख्त जुबान, बद मिजाज, झगड़ालू जन्नत में नहीं जाएगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हाँ, और इतनी ज्यादा। और एक बार नहीं, रिपीटेडली। एक बच्ची ने मुझे बताया और ऑनेस्टली मुझे हंसी आ गई कि यानी कि वो टेबल पर जार में बिस्किट्स पड़े थे जो बच्चियों ने आते जाते खा लिए, बच्चों बच्चियों ने, जो भी पोते पोतियां थे। तो उन्होंने अपनी बहुओं को बुलाकर कहा कि तुम्हारी बच्चियों ने ये चोरी की है। तो मैंने कहा भाई, मैं क्या कहूं, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं क्या कहूं, मैं कुछ नहीं कह सकती। यानी आपने एक चीज खाने की जार में डाइनिंग टेबल पे रखी है, घर वालों के लिए रखी है ना। और जो बच्चियां खा रही हैं वो आपकी घर की बच्चियां हैं ना, आपकी पोतियां पोते हैं ना। वो बच्चे बच्चियां अगर आकर खा रहे हैं तो ये चोरी है। तो फिर हक के मलकियत कहाँ पर है? हाँ जी, एडी तकलीफ, एग्जैक्टली। मैंने भी ये कहा, मैं उनसे आप अर्ज करें कि आप चीजें लॉक एंड की में रखा। सामने खाने की चीज पड़ी होगी, बच्चे खा जाएंगे। खाना ही चाहिए, बंदा चीज रखता है इसलिए कि खाई जाए। खा ली,
جس کا نصیب تھا کھا گیا. میں تو اس پر حیران ہوں کہ لوگ گن گن کر چیزیں کیسے رکھتے ہیں. مجھ سے تو پیسے کبھی گن کر نہیں رکھے. میں تو اس دن حیران ہوتی جب میرا والیٹ خالی ہوتا ہے. اچھا پیسے ختم ہو گئے. سیریسلی میں مذاق نہیں کر رہی. آج تک میں اچھا میں نے بیچ میں کوشش بھی کی کہ میں گنوں, مگر گن تو یہ یاد کون رکھے کتنے تھے. الحمدللہ ولک الحمد ولک الشکر. لیکن میں حیران ہوتی ہوں کہ انڈوں کی اور آموں کی تعداد گن کر یاد رکھتے ہیں. یعنی مجھے ایک بچی نے سیریسلی بتایا کہ اس کو بلایا اور کہنے لگی کہ یہ اتنے آم رکھے تھے تو 2 کم ہے تو تم نے کھائے. اس نے کہا میں نے نہیں کھائے. تو ان کے وہ کہنے لگی نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو. تو اتنے میں ان کا چھوٹا بیٹا آ گیا تو کہنے لگا نہیں نہیں آم میں نے کھائے. یعنی اندازہ کریں یہ کیا چل رہا ہے, یہ کیا چل رہا ہے. یہ گھر ہے کہ جیلیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم لا تجعلنا منہم. ہو کیا گیا ہے, ہو کیا گیا ہے آپ لوگوں کو. خواتین دل بڑے کیجئے. مال آپ کا نہیں ہے, مال اللہ. اور جو کوئی کھاتا ہے کھانے والے کا اس پر نام لکھا ہوتا ہے. وہ کھا گیا وہ اس کا حصہ تھا. بالکل ایسا مت کریں. دل کھلے کریں. اور یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں وہ لوگ جن پر جنت حرام کر دی گئی. ہر تنگ دل, بد زبان, سخت بولنے والا, جھگڑالو. اور میں بتاؤں کس پر جنت واجب کر دی گئی ہے. ہر نرم مزاج, عاجز, آسان بندہ, اپروچیبل شخص, قریب. تو یہ ذرا جو ہے نا یہ موٹی موٹی صفتیں تو چیک کریں. مت رلایا کرے لوگوں کو. قیامت کے دن خون کی آنسو رونا پڑے گا. یہ بھی میں نہیں کہہ رہی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ قیامت کے دن روئیں گے اور آنسو نہیں خون بہے گا, یہاں تک کہ آنکھیں بہ جائیں گی رو رو کر. تو آپ دنیا میں جو بول بول کر لوگوں کو رلاتے ہیں نا, اور پھر وہ یعنی کہ روتی رہتی ہیں بیچاری بیٹھ کر. آپ کی جو سب آرڈینیٹ ہے, جس کا بس چلتا ہے بھائی, دیورانی ہے ماتحت یا بہو ہے ماتحت, یا سم ٹائم تو آج کل تو عجیب مسئلہ ہے کہ بچیاں بھی جو ہیں وہ ماؤں سے پریشان ہو جاتی. تو بہرحال ہر ایک رشتے کے اندر ہے جو آپ کے ہتھے چڑھا ہوا ہے, اپنا فرسٹریشن جا کے اس پہ نکالتے ہیں آپ. جس کے ہتھے جو چڑھا ہوا ہے. تو کیا کر رہے ہیں یہ جو آپ دنیا میں ان کو آنسو رلا دیں, قیامت کے دن خون روئیں گے. مت کریں. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر کے آئے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو مت کریں ایسا. اور تقویٰ کا لیول چیک کریں, کہاں کھڑے ہیں آپ, کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. آپ ڈائٹ کر رہے ہو تو کیسے ویٹ چیک کرتے ہیں, ہے نا. اور ایک ذرا سا بھی بڑھ جائے تو کیسے رنگ اڑتا ہے کہ میری ڈائٹنگ کا کیا ہوا. تو یہ روحانی ڈائٹنگ ہے نا تقویٰ کی. تو ذرا اپنی چیک چیک اینڈ بیلنس کریں. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ينفقون فی السراء والضراء, جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, خوشحالی میں بھی اور تکلیف میں بھی. ينفقون انفاق سے ہے جی, کھلا ڈلا خرچ کرتے ہیں, جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں, حساب کر کر کے نہیں کرتے. کچھ ایسے ہے نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا جتنے پیسے تھے سب اٹھا لائے. حالانکہ ظاہر ان کو بھی پتا تھا میں تو جنگ پہ جا رہا ہوں, پیچھے گھر والوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں بچے گا, لیکن پرواہ نہیں کی, کر لیں گے مینج. یہ انفاق ہے. جتنا ہو سکے, جتنا ہو سکے. فی السراء, خوشحالی میں بھی, والضراء, تکلیف میں بھی. تکلیف میں ہو تب بھی کرتے ہیں. اس پر تو میں تعریف کروں گی سب بہنوں کی. ماشاءاللہ پچھلی دفعہ جب 2023 میں ہم نے کلیکشن کی تھی تو اچھا وقت تھا, سب نے بہت کیا تھا. اب مشکل وقت ہے سب کے لیے, مگر پھر بھی سب نے کیا. اور میں سیریسلی کہہ رہی ہوں, میں وہ ایک منی فلو ہوتا ہے نا, اس کو دیکھ کر مجھے سمجھ آتی ہے کہ عورتیں اپنے, یعنی کہ پچھلی دفعہ تو آرام سے ہزاروں میں, یعنی کہ جیسے 25,000 40,000 ایسے پیسے آ رہے تھے. اس دفعہ 2,000 3,000 5,000 6,000. وہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نکالے ہیں پیسے کسی خرچے سے, کسی چیز سے, اور یہ بھیج رہی ہیں, پھر بھی بھیج رہی ہیں. سب نے, سب نے. تو یہ جو ہے نا یہ ہے جی, انہوں نے مصیبت میں بھی صرف کرنا ہے اور اچھی حالت کو. تو اللہ سب کے رزق بڑھائے, سب کو برکتیں دے, اور اتنا عطا کرے کہ ہمیں
صدقات کرتے وقت سوچنا نہ پڑے، نکالنا نہ پڑے، ہم کھلے ہاتھوں کھلے دل سے دیں، اور سب کے لیے قبول کرے، اور سب کی آخرت کی اور دنیا کی ہر مصیبت کے لیے کفایت کرے، یہ صدقہ ایسا مقبول ہو، اور اس صدقے میں اتنی برکت ہو کہ جہاں جہاں ہم یہ رزق اور یہ چیزیں پہنچائیں، ان کی ضرورت کے لیے بھی یہ کفایت کریں، اور ہمارے بعد ان کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت پیش نہ۔ آمین ثم آمین۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، کاف ضا میم روٹ ہے، کاظم نام بھی رکھتے ہیں، امام کاظم مشہور ہے، پی جانے والا، ضبط کرنے والا، غصہ ضبط کر جاتے ہیں، غیظ کہتے ہیں سخت غصے۔ دیکھیں ابھی میں نے آپ سے یہی کہا، غصے میں ساری خرابیاں کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ غصہ چڑھتا ہے تو کچہریاں لگا کے بیٹھ جاتے۔ سخت ناپسند کرتی ہوں میں ان کو، خواتین کو معذرت کے ساتھ، جو کچہریاں لگا کے بیٹھ جاتی ہیں، بٹھا لیا ساروں کو، اور ہاں ہوں تو دس، آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ آپ اس کچہری کو بھول جاتے ہیں جو قیامت کے دن لگنی ہے۔ کوئی بلا کر پوچھ رہی ہے تم نے جادو کیا تھا ہم پر، تم، ہاں جی، اور بھول جاتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کس کا حکم چلے گا؟ اللہ الواحد القہار، اس دن پھر کیا کریں گے؟ بہت نفرت ہے مجھے اس چیز سے، بہت نفرت ہے مجھے اس چیز سے۔ سارا بیٹھ جاتے ہیں چوکڑی لگا کر، اور ایک بچی کو ملزم بنا کر بیچ میں پنچایت میں کھڑا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی مانتے بھی نہیں، یعنی کہ وہ 3 بچیوں کا پچھلے دنوں میں ایک ایک مسئلہ ہوا، اور وہی بات کہ قرآن تک اٹھانے کو تیار ہے، وہ پھر بھی ان کا بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ آپ کے وکیل، آپ کے جج، آپ کے گواہ، آپ کے، تو اس بیچاری ملزمہ کی کس سے سننی ہے؟ یہ جو گھروں کا ظلم اور ناانصافی ہے نا، اسی کا نتیجہ عدالتوں میں ہے۔ سارے دیکھیں جی، ہم میں سے نکل کر گئے ہیں نا، وہ ہمارا چہرہ ہے اصل میں، اسی لیے اتنا برا لگتا ہے، ہمارا ہی کردار ہے نا، آخر وہ امریکہ سے برآمد تو نہیں کیے گئے، یہیں کے ہیں نا، تو جو گھروں میں انہوں نے تربیت بچپن سے دیکھی ہے، سارے مل کے بیٹھ جاؤ، ایک کو ملزم ٹھہراؤ، اور اس کی کسی بات پہ یقین نہ کرو، وہ قرآن اٹھا لے اس کا بھی یقین نہ کرو، اور اس کو ہمیشہ کے لیے مجرم بنا دو، تو یہی وہ آج کل عدالتوں میں جا کے کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے، بیسیکلی قرآن بالکل نہیں اٹھوانا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک بچی پھنس گئی ہے اور سارے بیٹھے، وہ پھر اور کیا کہے؟ کیا کہے؟ وہ مجبور ہو کر ایسی باتیں کہتی ہیں۔ تو جب ایک بچی یہاں تک سٹینڈ لے رہی ہے تو پھر آپ بھروسہ کریں۔ اسلام میں تو اللہ کی قسم ہے، قرآن اٹھانا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مدعی ہے اس کے ذمہ ثبوت لانا، اور جس پر کیس ہے مدعا علیہ اس کے ذمہ قسم اٹھانا، یعنی کہ اگر مسٹر اے نے مسٹر بی پر الزام لگایا کہ مسٹر بی نے چوری کی ہے، تو مسٹر اے الزام لگا رہے ہیں، ثبوت وہ لائیں گے، مسٹر بی قسم اٹھائیں گے، اور ان کی قسم کو مانا جائے گا، مومن کی قسم ہے۔ تو اگر وہ قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم یہ الزام جھوٹا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ ثبوت بالکل کلیئر ہو، پھر الگ بات ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج ہی آ گئی ہے، پھر تو ظاہر ہے اسی پر فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر ثبوت نہیں ہے یا ثبوت مشکوک ہے، تو ایسی صورت میں قسم کا اعتبار ہو۔ تو جو فیملی میٹرز میں عدالتیں لگتی ہیں، نام نہاد کچہریاں، تو ان میں تو کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، ہوائی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر اگر بچی قسم اٹھا رہی ہے تو بچی کا یہ اعتبار کیا جائے، مگر یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں پر تو سارے خاندان میں بات پھیلا دی جاتی ہے، اور بچیاں بہت سفر کرتی ہیں، بہت سفر کرتی ہیں، بہت سفر کرتی ہیں۔ میرے پاس ایک بچی آئی، بھاگتی ہیں، ان کے پاس ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ ایک بچی نے مجھ سے رابطہ کیا، اس کی ساس نے سونے کی بالیاں اتار کے رکھی، بالیاں ہیوی تھی، کوئی 3 تولے 1.5 تولے کی بالیاں غائب ہو گئی۔ اب گھر میں چور تو ایک ہی ہے، بہو، کیونکہ وہ بہو ہے، صرف اس لیے کچہری لگا لی گئی، جی وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، بلا لیا گیا، یہ وہ کسی نے نہیں سنی، وہ بیچاری رو رو کے، ظاہر ہے اس نے اپنے ماں کو بھی نہیں بتایا، ماں باپ کو بھی نہیں بتایا، پہلے اس نے نہیں بتایا، پھر اس کے ماں باپ کو بھی بلایا گیا، پھر دوسری کچہری بیٹھی، بڑی باتیں ہوئی، ماں باپ بھی ظاہر ہے بیچارے
ان کو پتا تھا ان کی بچی نے کچھ نہیں کیا، مگر رسوائی تو ہوتی ہے نا. سنتے رہے، چلے گئے. اچھا یہ بات ہوئی، بہت روئی، وہ بہت روئی. کسی نے کوئی یقین نہیں کیا، کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا. گزر گیا وقت. 3 4 ماہ بعد وہ بالیاں، ان کا ایک کلچ تھا جو انہوں نے رکھا تھا، تو وہ کچھ عرصے بعد وہ کلچ نکالا تو اس میں سے بالیاں نکلیں. پھر اس نے کہا کہ اب پھر ساروں کو بلائیں نا جن کو کیس کے لیے بلایا تھا، پھر ان کو بتائیں کہ بالیاں مل گئی. اب اس کا کچھ نہیں. اب وہ اس کے اوپر تو وہ ایک بات بن گئی نا. وہ کل کو بچے بھی اس کے بڑے ہوں گے نا، تو لوگ کہیں نہ کہیں سے سنیں گے کہ تیری ماں نے اپنی ساس بالیاں چک لی ہیں. وہ باتیں تو کہیں نہیں جائیں گی نا. نہیں، وہ پھر کون بتاتا ہے؟ وہ پھر کون بتاتا ہے؟ وہ تو پتا صرف لکیلی اس لیے چل گیا، یعنی کہ شاید وہ بتاتی ہی نا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کام تو سارے وہی کرتی تھی. تو وہ اس کو کہا کہ کلچ نکال کے لاؤ، تو کلچ نکال کر لائی. تو وہ چیزیں وغیرہ اس میں رکھ دو، جو بھی وہ اینک تھی، موبائل تھا، تو وہ کھولا تو اس کے اندر تھی، اور وہ جو ہے مل گئی، جس کی وجہ سے جو ہے سب کے سامنے بات آ گئی. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ وقت اس بچی کے ذہن سے کہاں جائے گا، اور وہ وقت ان خاتون کے نامہ عمل سے کہاں جائے گا. اور صرف خاتون نہیں، وہ سسر صاحب، وہ جو گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، بچی کا شوہر جو اس پر قوام نہیں بن پاتا، وہ جو رشتہ دار فوراً نیوتے پر اٹھ کر آ گئے. ایک نے بھی نہیں کہا کہ بی بی عقل کر، چل اگر کوئی معاملہ ہے بھی تو اپنے گھر کا معاملہ گھر میں رکھو، یہ اتنی آڈیو فلم کیوں چلا رہی ہو. وہ سب کے نامہ عمل سے وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہیں نہیں جائے گا. وہ قیامت کے دن کھولا جائے گا اور حساب لیا جائے گا. تو دیکھیں، سب سے اہم بات ہے غصے پر قابو پا. کیونکہ غصہ چڑھتا ہے پھر سارے کام ہوتے ہیں نا. والکاظمین الغیظ، غصے پر قابو پا جانے والے. جب غصہ آتا ہے، چڑھ نہیں دوڑتے دوسروں کے اوپر، رک جاتے ہیں. اور غصہ روکنے کا بڑا آسان طریقہ ہے سائلنس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتا دیا نا، عظیم الشان ہے. آپ کو غصہ آتا تھا کیا کرتے تھے؟ خاموش ہو جاتے تھے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اتر نہیں جاتا تھا، بات نہیں کرتے تھے. تو خاموش ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اپنی طبیعت کو اعتدال پر آنے دیجیے. نہ بندہ بھاگا جا رہا ہے، نہ آپ بھاگے جا رہے ہیں، اور نہ ہی معاملہ کہیں بھاگا جا رہا ہے. ہو جائے گا حل. ٹھیک ہے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. معاف کرنا کیا ہوتا ہے جانتے ہیں نا؟ مغفرت میں اور معافی میں کیا فرق ہے؟ عفو اور مغفرت الگ الگ ہے نا. مغفرت میں معاف تو کیا جاتا ہے، لیکن گناہ نامہ عمل میں لکھے رہتے ہیں. لیکن عفو میں اللہ معاف کر دیتے ہیں اور گناہ مٹا کر اس کی جگہ نیکی لکھ دی جاتی ہے. تو لوگوں پر مغفرت نہیں کرتے، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے وہ پچھلے معاملے ختم کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں ختم ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جس دن لڑائی ہوتی ہے پہلے دن سے شروع ہوتا ہے. جس دن میں ویاہ کیا ایسا تو اے کیتا اسٹارٹ فرام دا ڈے ون. شارٹ ہارٹیڈ لوگوں کا طریقہ ہے. یہ جو لسٹیں دلوں میں بنائی ہوئی ہے نا آپ نے، کہ آپ کے دلوں کو سوائے گندا کرنے کے کچھ نہیں کر رہی. جہان بھر کا گند آپ نے اپنے دلوں میں سجا رکھا ہے، تو اللہ کہاں سے آئیں گے؟ دلوں کی صفائی کیجیے تاکہ آپ کے دلوں میں اللہ کی یاد بسے، اللہ کی محبت بسے. یہ کوڑا کرکٹ نکال کر پھینک دے. میں یہ بات بہت دفعہ کہتی ہوں اور آج پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی بندہ آئے اور آپ کے ڈرائنگ روم میں پوٹی کر دے تو کیا کریں گے آپ؟ پوٹی کو ڈیکوریشن پیس کی طرح سنبھال کے رکھ لیں گے؟ نہیں کریں گے نا. آپ اس کو اٹھا کے پھینکیں گے، جگہ صاف کریں گے، دھوئیں گے، کچھ اسپرے کریں گے. آپ چاہیں گے کہ سٹین بھی نہ رہے، اس کا اسمیل بھی نہ آئے، پتا بھی نہ چلے. تو یہ بھی نا پوٹیاں الٹیاں ہی ہیں لوگوں کی، جو ناپسندیدہ حرکتیں ہو جاتی. اگلوں کی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ غلطیاں جو ہیں وہ ان کی روحانی گندگیاں ہی ہیں. تو آپ نے وہ ساری بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں ڈیٹ اینڈ ٹائم کے ساتھ. میری ساس نے خود بوڑھی ہو گئی ہیں، منہ میں دانت نہیں ہے، میری ساس سنجیدی سی، میرا سو رہا ہو. جانے دو بھائی، وہ مر گئے، دفن ہو گئے، باتیں بھی دفن کر دو. اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو. دعا مانگا کریں، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کسی طرح کا غل مت رکھنا. کوئی کچھ بھی ہے، ایمان والا تو ہے نا. اور آپ کو کیا پتا اللہ کے ہاں کس کا مقام زیادہ ہے نا؟ تو اللہ کو پتا ہے. تو اللہ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑے، آپ ان کی قدر کریں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. احسان کیا ہے؟ احسان ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا. احسان ہے نیکی کا سب سے حسین درجہ. حسن کا مبالغہ ہے نا. سب سے حسین طریقہ نیکی کرو، اور حسین طریقے سے کرو.
یہ نہیں کہ نیکی کر رہے ہیں جتا جتا کے کر رہے ہیں، اللہ کھاٹ ہوں، سب تو مائیں بھی یہی کرتے ہیں، تم لوگوں کو پالا، تم لوگوں کے لیے راتیں جاگے، بھئی بڑے ہی کم ظرف تھے آپ جو آپ جتا دیں، یہ بھی کوئی جتانے کی بات ہے؟ نیکی کرو اور اس کو حسین ترین طریقے سے کرو، ایسی عمدگی سے نیکی کرو، جیسے آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں نا، تو گفٹ کو پھر آپ پیک کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ وہ ٹائی لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو فردر آپ گفٹ بیگ میں ڈالتے ہیں، تو پریزنٹیشن ہے نا، پریزنٹیشن پہ آج کل کتنی توجہ ہے، کوئی پلیٹر بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، پریزنٹیشن، اینڈ یو آر پیئنگ فار پریزنٹیشن. تو وہ جو نیکی کرنے کا طریقہ ہے، یہ احسان وہی ہے، ایسے طریقے سے نیکی کرو کہ اگلے کے سر پر اردو والا احسان مت جتاؤ، حسین نیکی کرو، اگلے کو خوش کرو، ایسی نیکی کو اگلے کو بدل دو. تو بہترین نیکی کریں اگلے کے ساتھ، بہترین نیکی کریں، احسان کا رویہ کریں. اور احسان تو اللہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اگر اللہ ہماری کرتوت دیکھ کر ہمارے ساتھ معاملہ کریں تو پھر وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا تم پر آگ برسے، تو ہم پر تو جہنم کے دروازے پھر کھول دیے جائیں. مگر اللہ ہمارے ساتھ احسان کرتے، ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، ہمیں رزق دیتے ہیں. تو بڑی حسین بات جو ہے امام مالک کہتے ہیں دیکھو رات کو فرشتے تمہارے گناہوں کا رجسٹر لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور انہی فرشتوں کے ہاتھ صبح اللہ تمہارا رزق بھیجتا ہے. یہ احسان ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کے ساتھ معاملات ختم کرنے والے؟ اللہ نے احسان کا حکم دیا، احسان سے چل، ہر کسی کے ساتھ نیکی کرے اور وہ بھی حسین ترین طریقے پر کرے. یہ آپ پر فرض کر دیا گیا ہے بھائی. اگلا کیا کرتا ہے وہ اگلے کا معاملہ. آپ سے جیسے اگر یہ بیٹھی ہے، میں ان سے کہوں کہ آپ نے فلانا کام کیوں کیا، تو یہ نہیں کہے کہ میں نے کیوں کیا، یہ مجھے بتائیں کہ فلانے نے کیا کیا، اس نے ایسے 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 کیا. اور بھائی آپ سے پوچھا ہی نہیں، یہ کوشچن کا آنسر نہیں، کوشچن یہ ہے آپ نے کیوں کیا. یہ کوشچن نہیں کہ اگلے نے کیا کیا، اگلے کا حساب اگلے سے لیا جائے گا. ہاں جی، آپ اپنی بات سنیں. والذین اذا فعلوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب کر بیٹھتے ہیں فاحشتن کوئی بے حیائی کی بات، او ظلموا یا گناہ، انفسہم اپنے نفسوں پر، ذکر اللہ، اللہ یاد آ جاتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی کہ جنتی وہ لوگ ہیں جو اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہے نا، تو غلطی ہو گئی، کوئی فحش کام کر بیٹھے یا کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، تو فوراً انہیں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اور یہ خیال ان کو روک دیتا ہے، وہ استغفار کرتے ہیں. اس کی مثال دے سکتے ہیں مجھے؟ نہیں دے سکتے. ہاں، قرآن میں تدبر جو نہیں کرتے اور یاد بھی نہیں کرتے کوئی سبق. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مارا اور بندہ مر گیا تو فوراً کیا کہا؟ اللہ جی مجھے معاف کر دے، یہ شیطانی فیل تھا جو مجھ سے ہو گیا، اور میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کسی ظالم کا حمایتی بن کے کھڑا نہیں ہوں. کہا نا، فوراً معافی مانگ. یونس علیہ السلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ آئی سورہ ابس، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ بھی سمیٹ لیا اور اللہ سے توبہ بھی کی. اور جب بھی اللہ نے کسی معاملے پر ٹوکا، تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے جی. غلطیاں ہوں گی، غلطیاں ہم سے تو بہت ہوں گی، نبیوں کو تو اللہ انسٹرکٹ کر دیتے ہیں، ظاہر ہے ہم لوگوں کا تو ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن ان غلطیوں پر فوراً اللہ کو یاد کرنا اور اپنے گناہ کی معافی مانگنا، یہ مومنوں کا طریقہ. تو یہی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. فَاسْتَغْفِرُوا فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور وہ فوراً معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی.
یعنی جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے وہ استغفار کرتے ہیں. تو پھر آج آپ سب نے کیا کرنا ہے گھر جا کر؟ نماز توبہ پڑھنی اور اپنے سابقہ گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ آئندہ اللہ ہمیں توفیق دے گناہوں سے بچنے کی. اور جب کوئی زیادتی ہو جائے کسی سے تو فوراً نماز توبہ پڑھے، پھر انشاءاللہ استقامت ہوگی. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ اگر ڈائٹ کر رہے ہو نا، سنجیدہ بات کر رہی ہوں، اور آپ اوور ایٹ کر لیں تو پھر آپ کا انسٹرکٹر کیا کہتا ہے؟ ورک آؤٹ زیادہ کرو. اب جو کھا لیا وہ نکالا تو نہیں جا سکتا نا، اب اس کو ختم کرو، اس کو باڈی کے اندر ڈائجسٹ کرو. تو اگر تم آدھا گھنٹہ ورک آؤٹ کرتے تھے، آج 1 گھنٹہ کرو. ایسے ہی کراتے ہیں نا پھر. تو میں اکثر آپ کو یہ کہتی ہوں کہ ڈائٹ اور تقوی، ان میں جو ان کا پروسیس ہے نا بہت زیادہ سیم ہے. وہ فزیکل ہے، یہ اسپرچل ہے. تو اب غلطی تو ہو گئی، وہ انڈو تو ہو نہیں سکتی. پھر اب نماز کی رکعتیں بڑھا دیں، کیونکہ برائی اور بے حیائی سے کون روکتا ہے؟ نماز. نماز کی رکعتیں بڑھا دیں، اور خاص طور پر نماز توبہ پڑھیں، اور رو رو کر معافی مانگے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے نجات دے دے اس معاملے سے. جس معاملے پہ آپ کا دل نہیں کنٹرول میں آ رہا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس پر آپ مانگے اللہ سے معافی. وہ ایک ریل میں نے دیکھی، فنی ریل تھی، کہ وہ ایک لڑکی کو کڈنیپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ چاکلیٹ لے لو، تو کہتی ہے لو، مجھے نہیں پتا تم لوگ مجھے کڈنیپ کرنے آئے ہو، بھاگ جاؤ. پھر وہ اسے کچھ اور دیتے ہیں، یہ کہ 3 4 ٹرکس کرتے ہیں. پھر وہ ایک دن نا کھڑے ہو کر بات کرنے لگتے ہیں. یہ وہ لڑکی گزرتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہیں پتا ہے میری مامی نے کیا کیا، ایسے ایسے وہ گوسپ کرنے لگتے ہیں. تو لڑکی کی گوسپ سنتے سنتے ان کے ساتھ گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے، وہ اغوا کر کے لے جاتے. تو مذاق تھا، لیکن گوسپ کے اندر انٹرسٹ. میں کہتی ہوں عورتوں کا کیا، تو بندوں کا بڑا ہے. گھنٹہ گھنٹہ فون پہ گوسپ کرتے رہتے، میں حیران ہوتی ہوں. ایک دور تھا جب کہتے تھے عورتیں گوسپ کرتی ہیں. تو گوسپ کی کیا کیوں میں ذکر کر رہی ہوں؟ غیبت. تو مشکل ہے نا چھوڑنا. تو جب ہو جائے نماز توبہ پڑھیں، جب ہو جائے نماز توبہ پڑھیں، بار بار اللہ سے مدد مانگے، پھر انشاءاللہ استقامت ہو. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. یہ بات اللہ ہی کہہ سکتے ہیں، اللہ کو ہی شایان ہے. اللہ کہتے ہیں کون ہے جو میرے سوا تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ ہے جی کوئی؟ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، مانگو تو صحیح مجھ سے معافی. اور معافی میں نیت بھی معافی کی ہونی چاہیے. ہاں، یہ بھی یاد رکھیں، دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، واقعی معافی کی نیت ہونی چاہیے. تو اللہ سے معافی مانگے تو انشاءاللہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے. اللہ کہتے ہیں میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، مایوس نہ ہو میری رحمت سے، میں سب گناہ معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ پاک بالکل جی سب گناہ معاف کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، ربی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ہی ظلم کیا، بہت ظلم کیا، اب تو معاف کر دے، تیرے سوا کون معاف کرے؟ کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیں گے. جب اللہ معاف کر دیں گے تو اللہ آپ کو ایسے اعمال کی بھی توفیق دے دیں گے جو آپ کی معافی کا باعث بن جائے. وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. وہ اصرار نہیں کرتے اپنی غلطیوں پر. یعنی کہ وہ ڈیفینڈ، سب سے پہلی بات تو ڈیفینڈ نہ کرنا. میں اس لیے کیتا کہ تسی انج کیتا، جو تسی انج نہ کرتے میں بھی انج نہ کرتا. یہ کوئی دلیل نہیں. ایک گلاس توڑے گا دوسرا گلاس توڑے گا تو پھر گھر تو خالی ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوگا. کسی کی برائی آپ کے برا ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ کو مومن تو شجر ثابتہ ہے. درخت کو لوگ پتھر مارتے ہیں، درخت پھر بھی پھل ہی گراتا ہے. کبھی پلٹ کر درخت نے پتھر مارا؟ لوگ درخت کی جڑ میں پیشاب کر جاتے ہیں، درخت اس کو بھی کھاد بنا لیتا ہے. اور کبھی آپ کو کسی پھل میں پھول میں اسمیل آئی، اس کی اسمیل بھی ختم کر دیتا ہے. یہ ہے مومن کا کیریکٹر. تو پھر ہم مومن تو نہ ہوئے. اگر اتنے ہم ہلکے ہیں کہ ایک بندہ 2 باتیں کر کے ہمارے بال کھڑے کر دیتا ہے، ہمیں ہلا دیتا ہے، تو پھر ہم مومن تو نہ ہوئے، پھر تو بڑے دور ہیں. شجر ثابتہ بنے، شجر ثابتہ بنے. کوئی کچھ بھی کہے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو امام مالک کا قصہ ہے، بڑا حسین ہے.
کہ وہ دو بندے لڑ پڑے آپس میں، مسجد میں لڑائی ہو گئی، لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کہا اگر تم نے مجھے کچھ کہا تو میں سوچ سناؤں گا، تو کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے، تم بولو گے تو میں چپ رہوں گا، میں تمہاری اس سے زیادہ جو ہے سناؤں گا، تمہیں اس سے زیادہ سناؤں گا، تمہاری اس سے زیادہ حقیقتیں کھولوں گا۔ امام مالک کہنے لگے بھائی تم لوگوں کو جو سنانا ہے مجھے سنا لو، مجھے جتنی بھی سنا لو، میں کچھ نہیں سنوں گا، کل مکاؤ میں نو کہہ لو۔ یہ مومن کا طرز عمل ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، خچر پر سوار تھے، خچر کے پیر سے دھول اڑی، تو کم بخت جو ہے عبداللہ بن ابی مسلمان ہو چکا تھا، یہ بیٹھا ہوا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، تو دھول پڑی تو کہنے لگا کہ ابھی او بدو اپنے خچر کی رفتار کو قابو میں رکھ، معززین پر دھول گر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، خچر کی رفتار سلو کی چلے گئے، کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ آپ ایک اشارہ کرتے تو صحابہ اس کو پیٹ پیٹ کر قیمہ بنا دیتے، مگر جاہل کی بات کا کیا جواب دینا، جواب جاہلا خاموشی باشد۔ جب ایک جاہل بندہ بات کرے تو چپ ہو جاؤ بھائی، تم اس کے لیول پر ہی کیوں آ رہے ہو؟ حالی جو تھے توحید کی بات کرتے تھے، اور آج توحید کی بات کرنا اتنا مشکل ہے تو اس وقت کتنا مشکل ہوگا، ہے نا، قبر پرستی کے خلاف بولنا۔ تو ان کو کسی نے لیٹر لکھا جس میں بہت گالیاں لکھی، تو اخبار نکلتا تھا ان کا، تو اس کے یعنی کہ آفس میں آیا تو وہ ظاہر ہے دیکھا سب نے، تو ان کے اسسٹنٹ کہنے لگے کہ سر جواب نہیں دیں گے، وہ کہنے لگے بھائی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے تم کیا جواب دو گے؟ گدھے کی لات کھا لی نا، کیا جواب دو گے؟ اسے گالیاں لکھی، اب آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جواب گالیاں ارسال کریں گے؟ ہم تو اپنے لیول پر کھڑے ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کرو، اپنے لیول سے نیچے نہ ہے، اس سے آگے جانا ہے، اس سے آگے جانا ہے۔ عمر ہم بہت پیچھے ہیں، یہی سبب ہے کیوں اللہ ہماری مدد نہیں کر رہے، کیونکہ دیکھیے حضرت دانیال علیہ السلام کے وقت میں جب یہود نے یہ چاہا کہ بخت نصر کے ساتھ جنگ کرے جو کٹا کافر تھا، حضرت دانیال نے روکا، انہوں نے کہا تم اس سے جیت نہیں پاؤ گے، تو ان کو غدار پھر اناؤنس کیا گیا اور ان کو بطور سزا وہ کنویں میں لٹکا گئے۔ حضرت دانیال نے کہا تم نہیں لڑ سکتے، تم لوگوں کی اخلاقی حالت ہی نہیں ہے، پہلے اپنی اخلاقی بہتری لاؤ اپنے اندر تاکہ اللہ کا فضل آئے تم پر، پھر جا کر اس سے لڑنا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی تم کمزور ہو، اس کی میں پرواہ نہیں کرتا، ان کا پورا خطبہ ہے اس کے اندر، توریت کے اندر، کتاب الانبیاء کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری دنیاوی طاقت کی کمزوری کی پرواہ نہیں کرتا، اور تم اللہ کی نظروں میں محبوب نہیں ہو، اس پہلے اپنے اخلاقیات بہتر کرو پھر جا کے مختصر سے ٹکر لینا، تاکہ اللہ تمہاری سائڈ پر تو ہو۔ مگر پھر اپنی مرضی کی، ان کو باغی قرار دے کر جو ہے وہ کنویں میں لٹکا دیا، اور خود جا کے لڑے، پھر سارے قیدی بن کر گئے، اور پھر برسوں قید رہے، پھر سائرس اول نے آزاد کروایا۔ تو ہم اخلاقی طور سے اس حال میں ہیں، تبھی تو یہ حال ہے ہمارا، یعنی آپ یہی دیکھ لیں اخلاقیات کے اعتبار سے کہ آپ باہر جاتے ہیں، آپ ٹماٹر مانگتے تو کہتے ہیں یعنی کہ 300 350 روپے کلو، آپ کہتے ہیں بھی اتنے مہنگے سیلاب رڑ گئے، آٹا سیلاب، کون سا آٹا سیلاب میں رڑا ہے؟ فصل ہی نہیں ہے گندم کی، مذاق کر رہے ہو تم لوگوں کے گوداموں میں پڑا سارا کچھ، لیکن ہر بات پہ مذاق چل رہا ہے، بیچیں گے نہیں، اسی لیے ذخیرہ اندوزی حرام ہے، اور ہر چیز کتنے گئی جی سیلاب رڑ گئی، ایک تسی رڑ جو ساری جان چھٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم من حیث القوم بہت پیچھے ہیں بھائی، بہت پیچھے ہیں، مومن اپنی اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، اور ہم تو ایمانیات سے اور اخلاقیات سے بہت دور ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے، وہ جواز نہیں لے کر آتے کہ میں نے تو ایسا اس لیے کیا اور ایسا اس لیے کیا، وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں غلطی ہو گئی، اور پھر اس غلطی کے ازالے کی انتہائی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا اصل میں یہ واقعہ محبوب بڑا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیک پر تھے، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو وقت ہی ایسا دیا تھا، اللہ کا انتخاب ہے بھائی۔ تو مجھے ابھی بھی یہ بات ان کی یعنی کہ یاد آتی ہے، ہمیشہ یاد آتی ہے کہ جب رومن امبیسیڈر آئے نا تو اس نے شرائط رکھی صلح کی، تو تم نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیبل پر ایسے ہاتھ مار کر کہا آسمان پر اللہ زمین پر عمر ہے، تم میرے سامنے شرائط رکھو گے، میری شرائط پر صلح ہو۔ یہ کیپیسٹی تھی عمر کی، اور تھی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ کے خوف کا حال یہ تھا کہ بیت المال کے ایک ملازم سے کچھ غلطی ہوئی. غلطی بڑی ہوئی ہوگی, غلطی مینشن نہیں کی گئی, لیکن کوئی بات تو تھی جس نے عمر کو اتنا سیخ پاک کیا. راہ جاتے تو عمر کو غصہ نہیں آتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہیں غصہ آ گیا, اور اتنا غصہ آیا کہ وہ اسے بول ہی جا رہے تھے. صحابہ اکٹھے ہو گئے, ظاہر ہے ان کو چپ کرانے لگے, مگر عمر کا غصہ نہیں کنٹرول ہو رہا تھا. تو اس میں طلحہ آ گئے. تو طلحہ نے عمر کی شکل دیکھی کہ سرخ ہوا ہوا ہے منہ, تو کہنے لگے عمر اتق اللہ, اللہ سے ڈر, یا عمر اتق اللہ. اور صحابہ بیان کرتے ہیں, انس بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمر تنے کھڑے تھے, ان کا چہرہ سرخ تھا, اور طلحہ بن عبید اللہ آئے اور انہوں نے کہا یا عمر اتق اللہ, عمر اللہ سے ڈر. اور عمر کا رنگ اڑ گیا, سفید ہو گیا, اور ان کا تنا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا, اور عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے اور اپنی گال مٹی پہ رکھ دی اور کہا میں اللہ سے ڈر گیا, اتقیتو, میں ڈر گیا, میں ڈر گیا. کہ ایک جملہ کہ آج تو حاکم ہے, تو اس بندے پہ اتنا برس رہا ہے, قیامت کے دن اللہ حاکم ہوگا, تو نے جواب دینا ہوگا عمر اس وقت سے ڈر. کہ پورا مفہوم اس ایک جملے میں تھا, یا عمر اتق اللہ. اور عمر کی پوری کیفیت بدل گئی. اور وہ جو پہلے سارے ادھر ادھر سے چپ کر جائیں, امیر المومنین ٹھنڈے ہو جائیں, امیر المومنین غصہ, امیر المومنین کچھ نہیں سن رہے تھے, ان کو آواز ہی نہیں جا رہی تھی. وہ ایک جملہ یا عمر اتق اللہ, اور عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے, اپنی گال زمین پر ٹکا دی, اور اتقیتی, اور کہتے ان کا رنگ سرخ تھا, انس کہتے سفید پڑ گئے. یہ ہے اللہ کا, یہ ہے اللہ. ہم تو ان پر بھی روب ڈالتے ہیں جن پر ہمارا حق ہی کوئی نہیں. دیکھیں جو آپ کی بہویں ہیں وہ آپ کی برابر کی سٹیٹس کی حامل ہے. یعنی جس خاندان کی آپ بہو ہیں اسی خاندان کی وہ بہو ہیں. ایج کی وجہ سے آپ کا احترام بنتا ہے. آپ کی دیورانیاں جٹھانیاں اور ایک شوہر کی جو بیویاں ہوں سب ایک سٹیٹس کی حامل ہیں, کسی کو کسی پر کوئی حق نہیں. ایک گھر میں اگر ایک بندے کی دو بیویاں ہیں تو جتنا حق ایک بیوی کا ہے گھر پر, اتنا ہی دوسری بیوی کا. ہر چیز پر حق ہے, اور ایک بیوی دوسری بیوی کو کسی بات سے روک نہیں سکتی, اور جو روکتی ہے ظلم کرتی. یہ بڑی سنجیدہ باتیں. یہ جو آپ نے حدیث سنی نا, قیامت کے دن بندہ آئے گا پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی, اور پھر کوئی آئے گا کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا, کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی. یہ گھر والے ہی ہوں گے نا. آپ مجھے بتائیں, آپ نے کبھی کسی کو دیکھا راہ جاتوں سے لڑتے؟ وہ تو پھر پاگل ہوگا نا, مجنون ہوگا. یہ گھر والے ہوں گے, یہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوں گے. وہ پھر کیسز لے کر آئیں گے, پھر ساری نیکیاں ان میں بڑھ جائیں گی, ان کے گناہ ہمارے کھاتوں میں آئیں گے, اور اللہ نہ کرے ہم جہنم میں ڈالے جائیں. حقوق العباد, زیرو ٹالرنس. حقوق العباد بہت سنجیدہ معاملہ ہے, بہت سنجیدہ معاملہ ہے. تو اپنی غلطیوں پر جواز نہ ڈھونڈا کریں, غلطی مان لیا کریں تاکہ اصلاح ہو جائے. وہم یعلمون, اور وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ صحیح غلط جانتے ہیں, اور اپنی غلطی کو پہچان لیتے ہیں, مان لے. علم والا مانے گا نا غلطی, جس میں علم ہی نہیں ہے وہ کیا غلطی مانے گا؟ وہ اپنی غلطی کو بھی خوبی بنانے کی کوشش کرے گا, جیسے ہمارے حکمران کرتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. وجنات تجری من تحتها الانہار, اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا, وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہاں جی, اگر آپ یہ سب کریں گے, کیا کریں گے جناب؟ غصہ پی جائیں گے, اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, تقوی متقی بننے کی کوشش کریں گے, اور اللہ کی راہ میں ترتیب سے آتے ہیں. تقوی اختیار کریں گے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے, غصہ پی جائیں گے, لوگوں کو معاف کریں گے, فحش کام نہیں کریں گے, اور ہو جائے تو استغفار کریں گے, زیادتیاں نہیں کریں گے, ہو جائے تو استغفار کریں گے, اپنے گناہوں کے جواز نہیں ڈھونڈیں گے, غلطی مانیں گے اور استغفار کریں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے بدلہ کیا ہے؟ یہ 6 کوالٹیز ہیں, ان کے لیے بدلہ ہے جنت. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, اور کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. بدلہ کس کے لیے ہے جی؟ عمل کرنے والوں کے لیے. ہاں, عمل کرنے والوں کے لیے. گفتار کا غازی نہیں بننا, کردار کا غازی بننا ہے. صحابہ میں ہم میں کیا فرق ہے؟ جتنا میں آپ کو ایک سنجیدہ بات بتاؤں, جتنی ڈیٹیل سے قرآن ہم پڑھ رہے ہیں نا, انہوں نے بھی اتنا سر نہیں کھپایا. یہ روٹ ورڈز وغیرہ انہوں نے نہیں یاد کی, ان کی زبان عربی تھی. ان کو تو گرامر بھی نہیں اس وقت آتی تھی, ہمیں آتی ہے.
مگر وہ ہم سے بہت بہت اچھے مسلمان تھے. کیوں؟ وہ جتنا سیکھتے تھے عمل کرتے تھے. وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن ملا، اور جب ہم قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے، جب تک اس کے اوامر و نواہی پر عمل نہ کر لیتے ہم آگے نہ بڑھتے. آج تم لوگ جو ہو، پہلے تم لوگ جو ہو قرآن پا گئے، یعنی تم لوگوں کو پیدائشی قرآن مل گیا، اپنے اسٹوڈنٹ سے تابعین سے کہہ رہے تم لوگوں کو قرآن مل گیا، تو میں یہ حال دیکھتا ہوں کہ الحمد سے الناس تک قرآن پڑھ جاتے ہو، چینج تم لوگوں میں ذرا برابر نہیں آتا. اب اس بات کو ہم پر ڈال کر دیکھیں. تو ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں قرآن اپنی اصلاح کے لیے پڑھنا. ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوبصورت ایک غزل ہے، سناتی ہوں آپ کو، پہلے بھی سنا چکی ہوں ویسے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے. ناپسندیدہ حالات میں نا، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا، کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. ہے نا، کوئی بچے اپنی پسند سے شادی کر لے چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر. اس سٹیج پر ہم مار کھا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، مگر جب وہ کام شروع ہوتا ہے پھر ہم لڑنا شروع کر دیتے. میں ایک خاتون جو تھی، انہوں نے مجھے کہا، ان کی بہو جو تھی نا، یعنی وہ واقعی بہت ہی کالی تھی، اللہ کا حکم بہت ہی کالی تھی. تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کے، یعنی کہ اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے، بیٹا ان کا اچھی شکل کا تھا، تو انہوں نے اس کے لیے رشتہ جو ہے لے لیا، مانگ لیا. تو ٹھیک ہے، ویسے گھر میں ٹھیک تھا سب، لیکن ان کی بہو بیٹھی ہے اور وہ ہر کسی کو یہی قصہ سناتی تھی. انہوں نے مجھے بھی سنایا. بہو ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہوں تے ایسا رنگ چنگا ہو گیا ہے، ایسا رنگ کہ توے دا پٹھا پاسا. اور میں نے جب اس کے باپ سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے دے دو، تو وہ رو پڑا، کرنے لگے باجی تجھ سے میری تھی لگو گئی. او بھائی، آپ نے نیکی ختم کر دی. حالانکہ انہوں نے ویسے کبھی ستایا نہیں، لیکن جہاں بیٹھے ہیں آپ اشتہار لگا رہے، جہاں بیٹھے ہیں آپ اشتہار لگا رہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ. کر سکتے ہیں تو کمال کریں، نہیں کر سکتے تو مت اگلے کو تکلیف میں ڈالیں. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے، شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا، کمال یہ. ہزار طاقت ہو، سو دلیلیں ہو، پھر بھی لہجے میں آجزی سے. ہزار طاقت ہو، سو دلیلیں ہو، پھر بھی لہجے میں آجزی سے. ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا، کمال یہ. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا، کمال. تو پھر کمال کریں، ہے نا. تو دو باتیں آپ کو سنا کر بات ختم کروں گی. ایک مزاحیہ، دونوں باتیں فنی ہیں، تھوڑی سی فنی ہیں، حقیقی ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں انہوں نے نشہ چھوڑا تبلیغی جماعت والوں کے اس میں، تو وہ جہاں جائیں تو وہ لے جائیں کہ دیکھیں انہوں نے نشہ چھوڑا. تو ایک تقریب میں ان کو کہا گیا بھائی آئیں بتائیں، تو وہ کہنے لگے بھائی میری عمر جو ہے نا 50 سال، 15 سال کی عمر سے میں نشہ کر رہا تھا، تو 49 ایئر کی ایج تک میں نے نشہ کیا، اور میرے اللہ نے میرا پردہ رکھا. پچھلے سال ان کے کہنے پر میں نے توبہ کر کے نشہ چھوڑ دیا. انہوں نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ میں نشئی ہوں. اب دیکھ لیں آپ، یہ فرق ہے. اور چرچل کا ٹائم تھا نا، تو ان کے
گھر کے سامنے، سرکاری گھر کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا پوسٹر لے کر، اور وہ کہنے لگا کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ایڈیٹ ہے، اسٹوپڈ ہے، ٹھیک ہے، احمق ہے، احمق کا. تو گرفتار کر لیا گیا اسے. تو اگلے دن جو ہے نا پارلیمنٹ میں شور مچ گیا. اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ کیا ہمارے قانون میں صدر پر تنقید کرنا منع ہے؟ یہ صدر کو احمق کہنا جرم ہے جسے اریسٹ کیا گیا. چرچل کا جواب بڑا خوبصورت ہے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، ہمارے حکمرانوں پہ فٹ آتا. وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، نہ تو صدر کو احمق کہنا جرم ہے، اور نہ ہی ایسا کہہ کر میری توہین ہوئی ہے. یہ ایک قومی راز تھا جس کو جنگ کے وقت میں ایمرجنسی میں اسے لوگوں کے سامنے آیا کر دیا. تو ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ قومی راز آیا ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اریسٹ ہو رہے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے جی. ان دو ہنستی مسکراتی باتوں کے ساتھ بات کا اختتام کرتے ہیں، اور لوگوں پر نہیں، اپنے آپ پر رحم کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور عمل پر زور دیجیے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اور عمل بندے کے دو پر ہیں، جس کے دونوں مضبوط ہو وہ اڑتا رہتا ہے. تو اڑان بھرنے کے لیے عمل کا پر مضبوط کیجیے. خالی علم کے سہارے نہیں اڑ سکیں گے، آپ گرے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مضبوطی کیجیے، مضبوطی کیجیے، اور اللہ سے مدد مانگیے، دعا مانگا کریں. ہر وضو کے بعد دعا مانگا کریں. وضو کر کے نکلتے نا دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں ایڈ کر لیں اللہم انی اعوذ بک من شرور نفس. اللہ میں اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ سب سے بڑا دشمن نفس ہے، شیطان تو بعد میں آئے. ٹھیک ہے؟ تو دعا مانگا کریں، اللہ فضل فرمائے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.